بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے مصر کا شہزادہ۔ ساتھیوں، بہت ہی پرانی بات ہے کہ مصر کے رہنے والے یکے بعد دیگرے کئی بے رحم حکمرانوں کے مظالم کا شکار بنتے رہے۔ ان حکمرانوں کو اپنی رعایا کا ذرہ بھر بھی خیال نہ تھا۔ پھر خوش قسمتی سے ایک ایسا بادشاہ انہیں مل گیا جو عقل مند اور مہربان تھا اور اچھے کام کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اس سے محبت کرنے لگے اور اسے مصر کا شہزادہ کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک روز اس کے دربار میں ایک عورت آئی اور اپنے مصائب کی داستان اسے سنائی۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ہندوستان کا بدنام جادوگر سامری اس کی خوبصورت بہن کو اٹھا کر لے گیا ہے اور اپنے ملک میں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مصر کے شہزادے نے اپنی جادو کی انگوٹھی میں جھانکا اور اس کی بہن رابعہ کو سامری کے محل کے قید خانے میں دیکھ لیا۔ بادشاہ اسی وقت اپنے استبل میں گیا اور اپنے جادوئی ہاتھی کو پکارا، آ میرے ہاتھی، آ میرے ہاتھی، چل ہندوستان چلیں۔ ہاتھی نے بادشاہ کو اپنی پشت پر سواری کرنے کو کہا۔ مصر کا شہزادہ ہاتھی پر سوار ہو گیا اور جادو کا ہاتھی ہندوستان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ وہ سمندر اور ان گنت صحراؤں دریاؤں کے اوپر سے اڑتے ہوئے آخر کار سامری کے محل تک جا پہنچے، جو گھنے جنگل کے کافی اندر جا کر بنا ہوا تھا۔ نیچے اترنے سے پہلے بادشاہ اور ہاتھی نے محل کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رابعہ ایک مور کو دانہ ڈال رہی ہے۔ وہ نیچے اترے۔ رابعہ اتنے بڑے ہاتھی کو باغ میں آتے اور اس پر سے ایک خوبصورت نوجوان کو اترتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مصر کے شہزادے نے اسے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ وہ ایک بادشاہ ہے جو اسے چھڑانے آیا ہے۔ رابعہ نے بادشاہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے بتایا کہ سامری تو گھر پر نہیں ہے، بلکہ چین کی شہزادی کو اغوا کرنے گیا ہوا ہے۔ پھر وہ محل کے اندر ان کے پینے کے لیے کچھ لینے چلی گئی۔ چونکہ سامری ایک جادوگر تھا، اس لیے اسے فوراً پتہ چل گیا کہ مصر کا شہزادہ اس کے محل میں موجود ہے۔ رابعہ اور شہزادہ واپسی کی پرواز کے متعلق ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سامری ان کے سامنے پہنچ گیا اور ایک بلند قہقہہ لگایا۔ ہا ہا ہا! وہ ہنسا۔ اے مصر کے شہزادے، تم نے محل میں داخل ہو کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم تمام عمر نہیں بھولو گے۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور سامری کے سینے میں گھونپ دی، مگر سامری کو کچھ بھی نہ ہوا اور وہ بد دستور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس پر رابعہ چلائی، شہزادے، یہ اس طرح نہیں مرے گا۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو اس نے چھوٹے محل میں رکھا ہوا ہے۔ بڑے محل کے پیچھے وہ جگہ تھی جہاں ایک سونے کے پنجرے میں وہ قیمتی طوطا رہتا تھا۔ سامری اڑتا ہوا اس طرف گیا اور مصر کے شہزادے نے اڑنے والے ہاتھی پر اس کا پیچھا کیا۔ سامری چیختے ہوئے اور ادھر ادھر اڑتے ہوئے شہزادے کی بے بسی پر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ اس کا انجام قریب ہے۔ اب ساری جنگ طوطے کو حاصل کرنے کی تھی۔ سامری نے پنجرا کھول دیا تاکہ طوطا اڑ جائے، مگر مصر کے شہزادے نے عین وقت پر اس کا ایک پر قابو کر لیا۔ اس سے پہلے کہ سامری کچھ کر سکتا، اس نے طوطے کو مارنے کے لیے اس کی گردن موڑ دی۔ اس سے سامری بھی مر گیا اور بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی تمام جادو ختم ہو گیا۔ شہزادہ اور رابعہ جادوئی ہاتھی پر سوار ہوئے اور اڑتے ہوئے واپس مصر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔